أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اگر یہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے، ساری عبادتیں، جس قسم کی عبادتیں ہوں، وہ ساری اللہ جل جلالہ کے قرب کا باعث بنتی ہیں، اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں، ان کے اندر کچھ مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں بہت زیادہ اثر رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے عمرہ کرنا اور حج بیت اللہ کرنا، اللہ جل جلالہ کے گھر کی زیارت کرنا یعنی عمرہ کرنا، اور موسم خاص کے اندر، موسم حج کے اندر حج کرنا۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جو بہت جلد اللہ جل جلالہ کا قرب ان سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان، کفارۃ لما بینہما، گناہوں کو معاف کر دیتے، یعنی ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ اللہ جل جلالہ کے ہاں معاف ہو جاتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ان دونوں عمروں کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وفد اللہ ثلاثہ، اللہ جل جلالہ کے 3 وفد ہیں۔ کون کون؟ الغازی، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا، جہاد کرنے والا مجاہد، الغازی، والحاج، حج کرنے والا، والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا۔ یہ 3 ایسے ہیں جو اللہ کے راہی ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے وفد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے کہ حج کرنے، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ جل جلالہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اور فرمایا، ان دعوہ، یہ لوگ اللہ جل جلالہ کو اگر پکاریں، دعا مانگے، اجابہم، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا، اور اگر یہ توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے، غفر لہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو اللہ جل جلالہ مٹا دیتے ہیں۔ جب بندہ 2 کپڑے بغیر سلے ہوئے 2 چادریں اوڑھتا ہے، گویا کہ اس نے کفن باندھ لیا ہے۔ کفن اوڑھ کر، اس نے کفن اوڑھا یعنی پوری دنیا کو اس نے پیچھے ڈال دیا، پوری دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی خواہشات دل میں نہیں، دنیا کی طلب نہیں، رشتہ داروں کی، جاہ کی، وجاہت کی، عزت کی، کسی چیز کی خواہش نہیں۔ جس طرح بندہ مرنے کے بعد کفن پہن کر قبر میں جا کر قبر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے، جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اب اس کو کسی چیز کی غرض نہیں رہی ہوتی، اسی طرح 2 کپڑے بغیر سلے ہوئے پہن کر اللہ کے در کے اوپر آ جانا، اللہ کی چوکھٹ کے اوپر آ جانا کہ اللہ ساری تمنائیں دل سے رخصت ہو چکی ہیں، اب کوئی خواہش نہیں رہی ہے، صرف اور صرف ایک خواہش ہے کہ آپ کی رضا مل جائے اور آپ کی خوشنودی ہو، گناہوں کی معافی ہو اور آپ راضی ہو جائیں۔ اس حالت کے اندر جب وہ اللہ جل جلالہ کے در کے اوپر پہنچتا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے پہنچتا ہے، 2 کپڑے پہن کر کفن کی صورت کے اندر، یعنی اس طرح انسان کفن لپیٹے ہوئے ہو،
اس صورت کے اندر جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو دعا مانگے تیری دعا قبول ہوگی۔ تو بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑی، اس نے جو بھی دعا مانگی اللہ جل جلالہ اس کی وہاں پر دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں بیت اللہ میں جاؤں، بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑے تو جو میں دعا مانگوں گا وہ یہ ہوگی، اے اللہ میری ساری دعائیں قبول فرما، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ جب انسان کی یہ ایک دعا قبول ہو گئی، اس کے بعد اب وہ جتنی بھی دعائیں مانگے گا وہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ بیت اللہ کی زیارت کی، اس کے اوپر انسان کو اجر ملا، اور پھر یہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے لگا۔ جس نے بیت اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور بیت اللہ کے طواف کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم کے اوپر، تو فرمایا اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کسی ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، وہاں پر سعی کرنے کی وجہ سے 70 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ طواف کے درمیان اور صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو دوڑنا ہوتا ہے، چکر لگانا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، ہر قدم کے اوپر، قدم اٹھانے کے اوپر اور قدم رکھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ کے اگر قریب ہے تو تھوڑا چکر قدموں کے اندر چکر پورا ہو جائے گا، اگر بیت اللہ کے اندر دور دور سے طواف کر رہا ہے تو ایک چکر کے اندر زیادہ قدم لگیں گے اور ان قدموں کی وجہ سے زیادہ اجر ملے گا، گناہ زیادہ معاف ہوں گے، درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ پھر یہ بیت اللہ کے طواف کرتے کرتے 7 چکروں میں یہ 7 دفعہ بیت اللہ کے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اگر قریب ہے تو، اگر دور ہے تو استلام کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، اس کو 2 آنکھیں دی جائیں گی، زبان دی جائے گی۔ جس نے اس کو حق کے ساتھ چھویا ہوگا، یعنی اس کا بوسہ لیا ہو یا اس کا استلام کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح اس کو چھونے سے، بوسہ دینے سے انسان کے سارے گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے، اللہ جل جلالہ معاف کر دیتے ہیں اس کے گناہوں کو۔ اور اسی طرح اس سے پہلے رکن یمانی کو چھونے سے یہ گناہوں کی معافی اللہ جل جلالہ اس سے بھی گناہوں کو اللہ جل جلالہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بیت اللہ کی نشانی، اللہ کا شعائر ہے، اس کا احترام، طواف اس کے احترام میں ہے، اس کی تعظیم میں ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم بھی شعائر اللہ میں ہے، صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ کے اندر ہیں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، اس کے اندر کچھ مشقت ہے، دور دراز سے پورے عالم سے انسان چل کر یہاں پر آتے ہیں، تو ان کی اس عبادت کی وجہ سے اللہ ان کو گناہوں سے ایسا پاک کر اور صاف کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر ابھی آیا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حج کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حج، اگر جس نے حج کیا اور اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی جو حج کے منافی ہے اور اس کا حج قبول ہوا، تو یہ اپنی ایسا اس کے گناہوں کو معافی ملتی ہے اس کو گناہوں سے، اور ایسا ہو جاتا ہے جس طرح یہ آج پیدا ہوا اور اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ رمضان المبارک کے اندر اگر عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو۔ ایک عمرے کا اجر جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا ہو، اتنا اجر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک عورت سے پوچھا کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا، آپ میرے ساتھ حج میں کیوں نہیں تھی ہمارے ساتھ؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی کے اوپر میرا شوہر اور اس کا میرا بیٹا وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اور ایک اونٹنی ہم اس کے ساتھ کھیت وغیرہ کو پانی لگاتے ہیں، یعنی میرے پاس سواری کا بندوبست نہ ہو سکا، اس لیے میں نہیں گئی تھی اور میرے شوہر اور میرا بیٹا حج کے لیے گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جب رمضان آئے تو رمضان کے اندر عمرہ کر لینا، کیوں کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کا اجر حج کے اجر کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا اس کا اجر حج کے اجر کے برابر ہے، حج کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے اس کا اجر اور ثواب جو ہوتا ہے وہ پورے قرآن پاک پڑھنے کے برابر ملتا ہے، اسی طرح عمرے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ حج کے برابر ہوگا، لیکن جو پورے قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ اہمیت اور فضیلت 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتی۔ لازمی طور کے اوپر پورے قرآن پاک کا پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، وہ اس 3 دفعہ فاتحہ پڑھنے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حج کرنا رمضان المبارک میں عمرہ کرنے سے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ ہاں، اعزازی طور پر انسان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اجر مل جائے گا، اور اس سے یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں رمضان المبارک میں عمرہ کر لوں تو میرے اوپر جو حج اسلام ہے، جو حج فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حج کرنا لازمی ہوگا اگر حج فرض ہے تو۔ رمضان میں عمرہ کرنے سے اس حج کی ادائیگی نہیں ہوگی، یا کسی کے اوپر حج قضا لازم ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں عمرہ کر لوں گا تو میری قضا ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اجر تو ملے گا لیکن نہ تو فریضہ ادا ہوگا، یا اگر آپ کا حج کسی طرح اللہ نہ کرے فاسد ہو گیا تھا اور اس کی قضا ہمارے ذمہ لازم ہے تو رمضان میں عمرہ کرنے سے قضا بھی اس کی ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اجر اور ثواب اللہ جل جلالہ کی مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ ملے گا، اور اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور حج بھی ایسا کہ حضرت مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حج ایسا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے حج کیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا عمرے کا ثواب ایسا ملے گا جیسے کہ حج میرے ساتھ کیا گیا ہو۔ تو اتنا بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے عمرہ رمضان المبارک کا۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو رمضان المبارک کا عمرہ نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس کی پوری برکات نصیب فرمائے۔